اللہ رب العالمین صلی اللہ علی حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کو کبھی عیب نہیں لگایا، یعنی برا نہیں کہا۔ اگر خواہش ہوتی تو تناول فرما لیا ورنہ چھوڑ دیا۔ یہ تو نہیں کہ کھا کر کہنا کہ اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں تھا، نمک مرچ مسالہ ٹھیک نہیں تھا، گلا ہوا ٹھیک نہیں تھا، ذائقہ ٹھیک نہیں تھا۔ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے پوری لائف زندگی میں کبھی اس طرح کی بات نہیں فرمائی۔ حکم عرض کیا گیا، دل چاہا تو آپ نے تناول فرما لیا، نہیں تو چھوڑ دیا۔ بخاری اور مسلم شریف۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا کھانا دو کے لیے کفایت کرتا ہے، ایک شخص کا کھانا دو کے لیے کفایت کرتا ہے، اور دو کا کھانا چار کے لیے کفایت کرتا ہے، اور چار کا کھانا 8 کے لیے کفایت کرتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایک آدمی جو کھانا کھاتے وہ اکیلا نہ کھائے، اپنے ساتھ کسی ساتھی کو ملا کر کھائے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک آدمی جتنا کھاتا ہے اگر وہ بسم اللہ شریف پڑھ کے کھائے گا تو اس ایک آدمی کے کھانے کو 2 آدمی آسانی سے کھا جائیں گے۔ اس میں قناعت بھی ہے، اور جس طرح بزرگان دین کا حکم ہے کم گفتن کم خفتن کم خوردن، کم کھانا کم سونا کم بولنا، یہ بھی اس میں آ جائے گا۔ صحیح بخاری میں حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اپنے کھانے کو ناپ لیا کرو کہ تمہارے لیے اس میں برکت ہوگی۔ اپنے اپنے کھانے کو ناپ لیا کرو، اس میں تمہاری برکت ہوگی۔ اس کی تشریح مزید آگے آئے کہ بھی ناپ کس طرح کہتے ہیں۔ ابن ماجہ و ترمذی و دارمی شریف رحمہ اللہ علیہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پاک میں ایک برتن میں سرید پیش کیا گیا۔ ارشاد فرمایا کہ کناروں سے کھاؤ، بیچ میں سے نہ کھاؤ کہ بیچ میں برکت اترتی ہے۔ سرید ایک قسم کا کھانا ہے، روٹی توڑ کر شوربے میں ملا دیتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کھانا پسند تھا۔ اس دن ہم نے یہ سرید والی حدیث پاک پڑھی، اس کی تشریح کرنا بھول گئے۔ سرید کہتے ہیں گوشت کا سالن شوربے والا۔ یہاں شوربے والا سالن میں تو شہروں میں بہت کم دیکھا ہے، 99% کم دیکھا ہے، 99%۔ شوربے والا کوئی سالن بنے تو وہ کہتے ہیں ان کو پکانے کا جانچ نہیں ہے، یہ پینڈو ہے، یہ جانگلی ہیں، ان کو کھانے کی جانچ نہیں، جبکہ ہم کہیں گے کہ ان کو جانچ نہیں ہے، جو اولانا طریقے سے وہ پکاتے ہیں، نہ کہ حدیث پاک سے پکانے والے وہ طریقے پکاتے ہیں۔ بات ہے نقطے میں رکھیں، روسٹ سوڑ کر پکانا یہ ہم جوہلا کا طریقہ کہیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت پاک کا تو نہیں کہیں گے نا۔ سنت طریقہ اور آپ کا پسندیدہ طریقہ تو یہ کہ شوربہ آخر آپ اندازہ لگائیں، یعنی اتنا شوربہ بنایا جاتا کہ آپ اس میں روٹی کے ٹکڑے بھگوتے تھے۔ چھوٹے موٹے شوربے میں تو نہیں بھگوئے جاتے نا، اس کا مطلب اچھا خاصا شوربہ ہو تب بھی روٹی کے ٹکڑے اچھی طرح بھگوئے جاتے ہیں۔ تو ماحصل عرض کرنے کا مطلب یہ شوربے والے سالن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے، وہ سنت ہے، اس میں برکت ہے، وہ زود ہضم ہے۔ یہ جو روز کہتے ہیں یہ معدے کے لیے پرابلم ہے، کھانے کے لیے بھی پرابلم ہے، وہ سالن ہوتا بھی کم ہے، اگلے کا پیٹ بھی نہیں بھرتا۔ سنت برکت سنت ہی ہے بس، اس میں جو برکت اور فضیلت ہے دوسرے کھانوں میں نہیں۔ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ گوشت میں شوربہ بنایا جائے اور اس میں کدو شریف ڈالے جائیں،
تو یہ لاجواب ہی ہوتا ہے۔ پھر اس میں نکل نہیں ڈالتے، ہم نکل کہتے ہیں کہ گوشت کے سالن میں کسی چیز کو ڈال دینا، آلو ڈال دیں یا ٹنڈے ڈال دیں یا کدو شریف ڈال دیں، دال ڈال دیں، اس کو کہتے ہیں نکل، مطلب ساتھ۔ کدو شریف کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ کئی احادیث پاک ہیں، سیاست تک مسند حدیث۔ تو یہ جو سالن ہے یہ تمام سالنوں کا سردار سالن ہے، شوربے والا، گوشت والا، اور اس میں کدو شریف ڈال کر، جس طرح کہ کہتے ہیں نا کہ آم تمام پھلوں کا سردار ہے، اس طرح تمام سالنوں کا جو سردار سالن ہے وہ سرید ہے۔ طبرانی شریف نے حضرت عبد الرحمن بن موقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ظرف جو بھرا جائے پیٹ سے زیادہ برا نہیں، اگر تمہیں پیٹ میں کچھ ڈالنا ہی ہے تو 1/3 میں کھانا ڈالو اور 1/3 میں پانی اور 1/3 میں ہوا سانس کے لیے رکھو۔ ظرف معنی بھانڈا، ظرف معنی برتن، جو بھرا جائے پیٹ سے زیادہ برا نہیں۔ پیٹ بھی ایک قسم کا بھانڈا ہی ہے، برتن ہی ہے نا جناب، زید روپ سے ظرف۔ تو صحیح طریقہ سنت مؤکدہ اور سنت پاک کا جو طریقہ ہے، اپنے پیٹ کے کھانے کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ ایک حصہ پانی کے لیے رکھ دیں، ایک حصہ ہوا کے لیے رکھ دیں، ایک حصے میں کھانا آ جائے۔ تو ہم لوگ تو تینوں حصوں میں ہی جو ہے نا روٹی بھر دیتے ہیں، پھر سستیاں، پھر کاہلیاں، پھر نہ عبادت میں دل لگنا، نہ جاگنے کے لیے دل کرنا، کیوں؟ خاص زیادہ چکے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ آدمی نے پیٹ سے زیادہ برا کوئی برتن نہیں بھرا، ابن آدم کو چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹ کو سیدھا رکھے، اگر زیادہ کھانا ضروری ہو تو 3 پیٹ کھانے کے لیے اور 3 پیٹ پانی کے لیے اور 3 پیٹ سانس کے لیے۔ پہلے حکم کیا ہے؟ چند لقمے۔ وہ ایک بات مشہور ہے نا، کچھ لوگ ہیں وہ جیتے ہیں کھانے کے لیے، جیتے ہیں کھانے کے لیے، کچھ وہ ہیں کہ وہ کھاتے ہیں جینے کے لیے، کچھ تو صرف زندہ ہی اس لیے ہے کہ بس پتہ چل جائے یہاں خیرات ہے، یہاں شادی ہے، یہاں چیلا میں، یہاں 10واں ہے، یہاں تیجا ہے، وہ پہنچے ہوئے ہیں، پھر 1-2 پلیٹ پر تو ان کا گزارا ہی نہیں چلتا نا جناب، کم از کم 4 پلیٹیں 3 پلیٹیں دیتے جاؤ۔ تو ایسے ایسے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے جو 10 تک بھی جاتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں کھانے کے لیے زندہ، کچھ ہوتے ہیں صرف زندہ رہنے کے لیے کھانا، اتنا کھا لینا جس سے زندگی باقی ہو جائے۔ جی اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ اچھا، ترمذی شریف نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی ڈکار کی آواز سنی، یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے، فرمایا اپنی ڈکار کم کر، اس لیے قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا وہ ہوگا جو دنیا میں زیادہ پیٹ بھرتا تھا۔ اب تو آپ کے سامنے نماز میں کھڑے ہیں، ایسے بیٹھے ہیں، 2 ہی باتیں ہوں گی جو ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے اس حدیث پاک کا، تو یا پھر وہ اپنی عادت سے مجبور ہوتے ہیں اور اس طرح کا کرتے ہیں جس طرح کا اگلے بندے کو 2-3 باتیں ذہن میں رکھیں۔ ڈکار ہم بھی لیتے ہیں، جب سے یہ حدیث پاک پڑھی، جب سے نہیں معلوم کتنے سال ہو گئے ہیں، تو آج تک کوئی نہیں ہمارے اس ڈکار کی گواہی دے سکتا، خواہ بچے ہیں، خواہ گھر والے ہیں، خواہ محفل میں بیٹھے ہیں، خواہ ہم بھی تو لیتے ہیں، پتہ نہیں لگتا، پتہ نہیں لگتا۔ نیت کیا ہے؟ اس حدیث پاک پر عمل ہے۔ ڈکار جب باتیں بندہ منہ بند کر لے تو یہ خاموشی سے گزر جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ڈکار لینے سے اگلے کو نفرت آتی ہے،
تیسری بات یہ کہ جب وہ ڈکار لے رہا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اتنا تو کھا کر آیا ہے، جو ٹٹوں کی طرح بیلوں کی طرح آوازیں مار رہا ہے۔ چوتھی بات سب سے بڑی یہ ہے کہ یہی بندہ اب بھرا ہوا بیٹھا ہوتا ہے نا، پیٹ بھرا ہوا، کل قیامت والے دن یہی بندہ سب سے بھوکا ہوگا۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور کھاتے دیکھا، اور حضور علیہ السلام سوری پر بیٹھے تھے کہ دونوں گھٹنے کھڑے تھے، سورین مبارک نیچے اور گھٹنے کھڑے۔ آپ کیا کھجور تناول فرما رہے ہیں؟ یہ سنت مبارکہ ہے، سنت طریقہ ہے بیٹھنے والا۔ اسی طرح صحیح مسلم میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کے یہاں کھجوریں ہیں اس کے گھر والے بھوکے نہیں ہیں۔ وہ ایک دفعہ ہم نے شاید آپ عرض کیا ہوگا کہ گھر میں کھجور رکھنا یہ باعث برکت ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ بندہ بازار جا کر کھجور خرید کر گھر میں صرف اس نیت سے رکھ لے کہ اس سے گھر میں برکت ہوتی ہے، بے شک ایک پاؤ لے لے، ایک چٹانگ لے لے، چند دانے خرید کر لے لے، گھر میں کھجور پڑے رہنا یہ کیا ہے؟ برکت ہے کہ اس گھر بھوکا نہیں ہوتا۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ جس گھر میں کھجوریں نہ ہوں گی اس گھر والے بھوکے ہیں۔ کلونجی شریف ہو گئی، کھجور ہو گئی، شہد ہو گئی، اور اپنا سرکہ ہو گیا، اور چند چیزیں ہیں جو گھر میں رہیں تو گھر میں کبھی فاقہ نہیں آتا۔ یہ اس زمانے اور اس ملک کے لحاظ سے کہ وہاں کھجوریں پر کثرت ہوتی ہے، اور جب گھر میں کھجوریں ہیں تو بال بچے اور گھر والوں کے لیے اطمینان کی صورت ہے کہ بھوک لگے گی تو انہیں کھا لیں گے، بھوکے نہیں رہیں گے۔ یہ بھی بہترین تشریح ہے۔ جب بندہ گھر جاتا ہے، جب کبھی بھوک محسوس ہو رہی ہوتی ہے تو گھر والے سے پوچھتے ہیں کچھ کھانا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہے۔ دوسرا سوال اگر وہ یہ کرتے ہیں کھانا نہیں ہے، چند کھجوریں پڑی ہیں، اگر وہ کہے گا لے آؤ، کیونکہ اس کو بھوک لگی ہوگی۔ جب وہ کھجوریں کہیں گے تو چند دانے کہیں گے تو اس کا پیٹ بھر جائے گا۔ مطلب ایک تو خیر و برکت کے لیے، دوسری بات یہ کہ جب اس کو بھوک محسوس ہوگی، کھانا تیار کرتے، آٹا گوندتے، پکاتے، پیش کرتے تو کم از کم 10-15-20 منٹ لگ بھی جائے گا نا جناب، کم از کم۔ اگر اس کو کہہ دیں کہ چند کھجوریں پڑی ہیں تو وہ فوراً 5 منٹ میں اپنی وہ بھوک کو ختم کر سکتا۔ صحیح بخاری مسلم شریف میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کھجوریں ملا کر کھانے سے منع فرمایا جب تک ساتھ والے سے اجازت نہ لے لے۔ 2 کھجوریں ملا کر کھانے سے منع فرمایا جب تک کہ ساتھ والے سے اجازت۔ اس کی تشریح یوں ہوگی جس کے ساتھ کٹھے کھا رہا ہے، ایک بندہ ایک اٹھا رہا ہے، ایک بندہ 2-2-3 کٹھے اٹھائے، ٹھیک ہے جناب۔ اسی طرح حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کھانا حاضر کیا جاتا تو تناول فرمانے کے بعد اس کا بقیہ اولش میرے پاس بھیج دیتے۔ ایک دن کھانے کا برتن میرے پاس بھیج دیا، اس میں سے کچھ نہیں تناول فرمایا تھا کیونکہ اس میں لہسن پڑا ہوا تھا۔ میں نے دریافت کیا کیا یہ حرام ہے؟ فرمایا نہیں، مگر میں بھوک کی وجہ سے اسے ناپسند کرتا ہوں۔ میں نے عرض کی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرماتے میں بھی ناپسند کرتا ہوں۔ لہسن، پیاز، مولی، لہسن، پیاز، مولی، یہ 3 چیزیں ہیں جس کی سمیل واضح ہوتی ہے، تو یہ چیزیں حرام نہیں ہیں۔ نبوت کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم جو اس لیے تناول نہیں فرماتے تھے، آپ کی ذات پاک کے پاس تو فرشتے آتے تھے، فرشتے جو ہے نا یہ ان بو سے گھن کھاتے ہیں، یعنی نہیں آتے۔ آپ کی ذات پاک کا تو وحی کا معاملہ تھا،
فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا، اس لیے مطلب امت کے لیے کھانا یہ حلال بھی ہے، جائز بھی ہے، کچے کھائے یا پکا کر کھائے۔ نبی کی ذات اس لیے نہیں تناول فرماتے ہم کیول مرسلین کی کہ وہاں فرشتے تشریف لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقۂ پاک کے مطابق اپنی لائف کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔